بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ، نحو أتوانيا وقد علاك المشيب، أي أتتواني وقد علاك المشيب. ويقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامه دونوں صحیح ہے. في الفعل المقصود به الخير نحو أفعل وكرامة، أي وأكرمك. فالمصدر في هذه الأمثلة ونحوها منصوب بفعل محذوف وجوبا، والمصدر نائب منابه في الدلالة على معناه. وأشار بقوله كندلا إلى ما أنشده سيبويه، وهو قول الشاعر: يمرون بالدهن خفافا عيابهم ويرجعن من دارين بجر الحقائب، ألا حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب. فندلا نائب مناب فعل الأمر وهو أندل، والندل خطف الشيء بسرعة، وزريق منادى، والتقدير ندلا يا زريق المال. وزريق اسم رجل، وأجاز المصنف أن يكون مرفوعا بندلا وفيه نظر، لأنه إن جعل ندلا نائبا مناب فعل الأمر للمخاطب والتقدير أندل لم يصح چاروں پڑھ سکتے ہیں أن يكون مرفوعا به لأن فعل الأمر إذا كان للمخاطب لا يرفع ظاهرا، فكذلك ما ناب منابه. وإن جعل نائبا مناب فعل الأمر للغائب والتقدير ليندل صح أن يكون مرفوعا به، لكن المنقول أن المصدر لا ينوب مناب فعل الأمر للغائب، وإنما ينوب مناب فعل الأمر للمخاطب، نحو ضربا زيدا أي اضرب زيدا، والله أعلم. مفعول مطلق کا بیان چل رہا ہے، جس میں یہ بتایا ہے کہ مفعول مطلق 3 قسمیں ہیں: برائے تاکید، برائے نوع، برائے عدد. برائے تاکید جو ہے اس میں بیان یہ تھا کہ مفعول مطلق عمل نہیں کرتا ہے. اگر مفعول مطلق کو قائم مقام بنا دے اضرب کے یا کسی اور عامل کے، تب وہ قائم مقام عمل کرے گا، یا جو جس کی جگہ پہ آیا ہے وہ عمل کرے گا، جیسے ضربن زیدن بتایا تھا. اس کے بعد یہ نیا شعر پیش کیا ہے: والحذف حتم ما آت بدلا. اس میں یہ بتایا ہے کہ مفعول مطلق کے فعل کو کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے. اور کیسا ہے حذف؟ حتمی طور پہ، وجوباً چند جگہوں میں سے 3 جگہیں بتائی تھی: امر، نہیں اور دعا. ان 3 جگہوں پہ وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم بول رہے ہیں قیاماً لا قعوداً، تو قیاماً پہ نصب کون دے رہا ہے، قعوداً پہ نصب کون دے رہا ہے، پتہ چلنا چاہیے. تو کہہ رہے ہیں کہ قم ہے کہ وہاں پوشیدہ ہے، قم قیاماً، لا تقعد قعوداً. تو لا تقعد یہاں جو پوشیدہ ہے وہ قعوداً کو نصب دے رہا ہے. قم یہ جو پوشیدہ ہے یہ نصب دے رہا ہے، پوشیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ نصب دیتا ہے.
اور پوشیدہ ہے پھر کیوں نصب دے رہا ہے؟ سامنے آنا چاہیے نصب دینے کے لیے. تو بہت ساری چیزیں پوشیدہ رہتی ہیں اور اپنا کام کرتی ہیں. کرنٹ جو ہے اندر پوشیدہ رہتا ہے لیکن پورا پنکھا چلاتا ہے اور پورا جو ہے لائٹ اس سے جلتی ہے. تو ایسا اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ عقل سے سوچیں تو اعتراض ہوگا، اور سوچنا بھی چاہیے عقل سے، تاکہ کچھ بھی آئے تو اس کو پوچھیں. ابھی پوچھنے کا زمانہ ہے، بعد میں تو سب آپ سے پوچھیں گے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. تو ایسا دماغ میں آتا ہے کہ جب حذف ہے پھر کیسے عمل کر رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں نہیں رہتی، یعنی دکھائی نہیں دیتی اور عمل کرتی ہیں. تو یہاں پہ جو یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے قم قیاماً، وہی عمل کر رہا ہے. اور یہ حذف کرنا یہ کیا ہے؟ وجوباً ہے. امر میں یہاں امر ہے قم قیاماً، لا تقعد یہ نہیں ہے اس میں. اور تیسری جگہ بتایا تھا دعا، جیسے سقیا لک، تو سقیا یہ منصوب ہے اور اس کو نصب دینے والا سقا ہے، اور سقا ماضی ہے، لیکن ماضی ہے امر کے معنی میں اور امر ہے دعا کے لیے. تو وہی سق اللہ سقیا، سقاک اللہ سقیا، اللہ تعالیٰ تمہیں سیراب کرے، اللہ نے تمہیں سیراب کیا، ماضی کا ترجمہ ہے اور ماضی برائے دعا ہے. جیسے وفقک اللہ، اللہ نے تم کو توفیق دیا، تو وہ ماضی ہے لیکن دعا کے لیے ہے، اسی لیے ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے، لیکن وفقک اللہ ہی کہتے ہیں، ماضی ہی کہتے ہیں. جیسے زادک اللہ شرفا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری شرافت میں اضافہ کیا، تو ماضی ہے لیکن دعا کے معنی میں، اسی لیے دعا کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے شرف میں اضافہ کرے. زادک اللہ سعادتاً، تو یہی بات ہے یہاں سقاک اللہ سقیاً. تو سقیاً پہ جو نصب ہے وہ سقا کی وجہ سے ہے. آگے اسی کو بات بڑھاتے ہوئے بیان کر رہے ہیں وَكَذَلِكَ يُحْذَفُ عَامِلُ الْمَصْدَرِ وُجُوبًا، اسی طریقے سے مصدر کے عامل کو حذف کیا جاتا ہے وجوباً. یہاں پر جو بیان کیا تھا وَهُوَ مَقِيسٌ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالدُّعَاءِ، تو یہ قیاسی ہے اور وجوباً ہے. آگے کیا ہے؟ اسی طریقے سے حذف کیا جاتا ہے مصدر کے عامل کو وجوباً اذا وقع المصدر بعد الاستفہام، جبکہ مصدر واقع ہو استفہام کے بعد. یہاں مصدر بول کر کے مفعول مطلق مراد لے رہے ہیں، جبکہ مفعول مطلق واقع ہو استفہام کے بعد. المقصود به التوبیخ، جس سے مقصود ہو کیا؟ ڈپٹ. اتوانین، کیا تم سستی کرو گے؟ وقد علیک المشیب، جبکہ تم پر سفیدی چھا گئی ہے. شاب یشیب الشیبن و مشیبن کے معنی بال سفید ہونا یعنی بوڑھا ہونا. وقد علیک المشیب، جبکہ سفیدی تم پر چھا گئی ہے یعنی بڑھاپا آ گیا ہے. اب اس کی تقدیر عبارت نکال رہے ہیں ای اتتوانا توانا یا توانا توانیا، اتتوانا کیا تم سستی کرو گے؟ وقد علیک المشیب، جبکہ تم پر بڑھاپا چھا گیا ہے. اب یہاں پہ ہے اتوانین، تو اتوانین پہ جو نصب آ رہا ہے یہ نصب کیوں آ رہا ہے؟ کوئی عامل ہونا چاہیے، تو عامل یہاں پہ حذف ہے. اتتوانی توانین، تو تتوانا، تتوانا یہ فعل ہے جو توانین کو کیا کر رہا ہے؟ نصب دے رہا ہے، لیکن وہ مذکور نہیں ہے، اور مذکور نہ ہو کر اس کی جگہ پہ کون ہے؟ حمزہ. تو یہ حمزہ جو ہے، حمزہ کے بعد جو مصدر آ رہا ہے تو یہ مصدر منصوب ہوتا ہے اور وجوباً اس کا فعل حذف ہوتا ہے. یہ مصدر پہچان، یہ استفہام کیا ہے؟ پہچان ہے. اتوانین ای اتتوانا توانین وقد علیک المشیب، کیا تم سستی کرو گے اب بھی جبکہ بڑھاپا چھا گیا ہے؟ یعنی اب تو نماز وغیرہ شروع کر دو، اب تو تلاوت زیادہ کر دو. اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جب قبر میں پیر لٹکائے ہو اور جو ہے سوچ رہے ہو کہ اب باہر نکلیں گے، اب تو بس قبر ہی میں جانا ہے. اب نہ چل پاتے ہو اچھے سے، نہ اچھے سے اور کوئی کام کر پاتے ہو،
تو یہاں مقصود نحو ہے تو اس نحو کے جملے سے سمجھایا ہے کہ مفعول مطلق کا فعل وجوباً حذف ہے. وَيَقِلُّ حذف عامل المصدر، اور کم ہے مصدر کے عامل کو حذف کرنا. وَإِقَامَةُ الْمَصْدَرِ مُقَامَهُ، مقام اور مقام دونوں پڑھ سکتے ہیں. قام یقوم سے رہے گا مقام میم پہ زبر، اور اقام یقیم اقامتن سے مقام. اس میں ظرف دونوں ہے، لیکن اقامت سے اگر ہے تو میم پہ پیش، اور قام یقوم سے تو میم پہ زبر. اور مصدر کو قائم مقام بنانا فی الفعل المقصود بہ الخبر، ایسے فعل میں جس سے مقصود خبر ہو، ایسے فعل میں جس سے مقصود خبر ہو. افعل وکرامتن، افعل وکرامتن. ای اکرمک، ای اکرمک. یہاں پر وکرامتن یہ منصوب ہے اور اسی کو مصدر کہا ہے، یعنی مفعول مطلق کہا ہے. اور اس کا عامل جو ہے اکرمو کا، یہ پوشیدہ ہے، اور اسی کی جگہ پر کرامتن کو رکھ دیا گیا ہے. اسی کو آگے کہہ رہے ہیں فالمصدر فی هذه الامثلة ونحوها منصوب بفعل محذوف وجوبا. تو مصدر ان مثالوں میں ایک مثال یہ آئی اور ایک مثال یہ آئی، دونوں جگہ تقریر نہیں کیا تھا تو اکٹھا ملا کر کے یہ وضاحت کر رہے ہیں. تو مصدر ان مثالوں میں اور ان جیسی مثالوں میں منصوب ہے، کرامتن بھی منصوب ہے، توانیہ بھی منصوب ہے. بفعل محذوف، ایک فعل محذوف سے، تتوانا سے، اور اکرموکا سے. وجوباً، جسے وجوباً حذف کیا گیا ہے، یعنی اگر ذکر کریں تو وہ مثال صحیح نہیں ہوگی، بغیر ذکر کیے ہی وہ صحیح بنے گا. والمصدر نائب، اور مصدر نائب ہے. یہ جو کرامتن آیا ہے اکرمو کا جگہ جگہ پہ آیا ہے، یہ توانین جو آیا ہے تتوانا کی جگہ پہ آیا ہے. نائب اس کی جگہ پہ آنے والا، منابہ اس کی جگہ پہ آنے والا ہے. فی الدلالۃ علی معناہ، اس کی معنی پر دلالت کرنے میں، اس کی معنی پر دلالت کرنے میں. واشار بقولہ، اور اشارہ کیا ہے مصنف نے اپنے قول کا ندلن سے الی ما انشدہ سیبویہ، اس شعر کی طرف جو امام سیبویہ نے پڑھا ہے. وہو قول الشاعر، اور شاعر کا یہ قول ہے یمرون بالدہن خفافا ایابہم. اس میں کہاں شعر ہے؟ یمرون بالدہن خفافا ایابہم ویرجعن من دارین بجر الحقائب. یہ لوگ گزرتے ہیں مقام دہنا سے، مرہ بھی کسی مقام سے گزرنا، خفافا ایابہم ہلکے پھلکے ہیں ان کے پاس موجود رہنے والے سامان. خفافا ایابہم ویرجعن، اور یہ لوٹتی ہیں مقام دارین سے، بجر الحقائب، بجر الحقائب اپنے سامان اور جھولوں کے پر ہونے کے ساتھ. الحین الہ الناس جل امورہم، اس کے باوجود کہ لوگوں کو ان کے اہم کاموں نے غافل کر رکھا ہے. الحین الہ الناس جل امورہم، اس وقت میں جبکہ لوگوں کو ان کے اہم کاموں نے غافل کر رکھا ہے. فندلا زریق المال ندل الثعالب، تو اے زریق مال کو اچھی طرح لے لے، اچک لے جیسے کہ لومڑی اچک لیتی ہے. فندلا زریق المال ندل الثعالب، یہ پورا شعر ہے. شعر میں ندلن محل استشہاد ہے،
کہ دیکھو ندلن یہ منصوب ہے، جیسے کہ کرامتن منصوب تھا اور توانین منصوب ہے، اور یہ اندل کی جگہ پہ آیا ہے، اندل کی جگہ پہ آیا ہے، اور اس کو حذف کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، وہ موجود نہیں رہے گا اور وہی سے کیا کرے گا؟ اس کو نصب دیتا رہے گا. اسی کو کہہ رہے ہیں فندلن، تو ندلن نائب ہے، نائبن نائب فعل الامر، فعل امر کی جگہ پر، وہو اندل، اور وہ اندل ہے. اور ندل کے معنی بتا رہے ہیں، ندل خطف الشیء بسرعت، کسی چیز کو تیزی سے اچک لینا. اور زریق منادہ ہے، یا زریق، اور تقدیر عبارت ہے ندلن یا زریق المال، اے زریق مال کو اچک لو، اندل ندلن. وہ زریق اسم رجل، زریق ایک آدمی کا نام ہے. زریق سے کہا جا رہا ہے کہ مال کو اچھی طریقے سے اچک لو، اور اگر اپنا مال ہے تو اس کو اچک کے ساتھ میں لے کر کے چلو، اور اگر وہ کہہ رہا ہے اس کو کسی طرح کی ترغیب دے رہا ہے، تحریض دے رہا ہے کہ جلدی سے اچک لو، ابھی لوگوں کو ان کے کاموں نے کیا کر رکھا ہے؟ مشغول کر رکھا ہے، تمہارا اپنا کام بن جائے گا، لے کر کے چلے جاؤ. وَأَجَازَ الْمُصَنِّفُ أَن يَكُونَ مَرْفُوعًا بِنَدْلٍ، مصنف نے اجازت دیا ہے کہ یہ مرفوع ہو ندلن کی وجہ سے. اب دیکھیے یہاں ضربن زیدن، زیدن کی وجہ سے یہ کیا تھا؟ منصوب تھا، لیکن یہ ضربن کیا ہے؟ اضرب کے قائم مقام ہے. تو کہہ رہے ہیں ایسے ہی ندلن جو ہے یہ مرفوع ہو سکتا کیا ہے؟ زریق کو یہ رفع دے سکتا ہے. اسی کو کہہ رہے ہیں اجاز المصنف، مصنف نے اجازت دیا ہے کہ یہ مرفوع ہو ندلن کی وجہ سے. ندلن کو فعل مان لیں اور اس کا فاعل مان لیں، یعنی فعل کی جگہ پہ مان لیں. وفیہ نظر، لیکن اس میں اعتراض ہے، کیونکہ مفعول مطلق عمل نہیں کرتا. مفعول مطلق عمل نہیں کرے گا، وہ مصدر ہوگا، کسی کے قائم مقام ہو تب عمل کرے گا. لأنه ان جعل ندلا، اس لیے کہ اگر ندلن کو بنایا گیا نائب مناب فعل الامر، فعل امر کے قائم مقام، للمخاطب مخاطب کے لیے، والتقدیر اندل، اور تقدیر عبارت اندل ہوگی، لم يصح ان يكون مرفوعا به، تو اس کے ذریعے اس کا مرفوع ہونا صحیح نہیں ہے. ایک تو مفعول مطلق عمل نہیں کرتا، اس کی وجہ سے صحیح نہیں ہے. دوسرے اگر اس کو قائم مقام بنائے تب بھی صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ اندل فعل با فاعل، تو اس کے بعد جو آئے گا وہ منصوب ہوگا، تو ندلن زریقہ ہونا چاہیے. یہاں ندلن زریقہ پڑھ رہے ہیں، اسی کو کہہ رہے ہیں. لأن فعل الامر، اس لیے کہ فعل امر اذا كان للمخاطب، اگر مخاطب کے لیے ہو، لا يرفع ظاہرا، تو ظاہر زریق ہے، اس کو رفع نہیں دے گا. فَكَذَلِكَ مَنَابَ مَنَابَهُ، تو ایسے ہی اس کو بھی جو اس کے قائم مقام ہو، ایسے وہ بھی جو اس کے قائم مقام ہو. جب اندل اس کو کیا کرے گا؟ نصب دے گا، تو ندلن اس کی جگہ پہ وہ بھی وہی کام کرے گا. بھائی کوئی فیکٹری کا مالک ہے، چلا گیا، تو اس کی جگہ پہ جو آئے گا، جو کام مالک کرتا تو وہی کرے گا نا، دوسرا کام تو کرے گا نہیں. جس چیز کا نائب ہے وہی کام کرے گا. وضو کیا کرتا ہے؟ پانی کیا کرتا ہے؟ وضو کرواتا ہے. تو اس کی جگہ پہ تیمم آ گیا تو تیمم کیا کروائے گا؟ وہ بھی وضو کروائے گا. ایسے کہنا چاہیے وضو کیا کرواتا ہے؟ پاک کرتا ہے، تو تیمم بھی کیا کرے گا؟ پاک کرے گا. تو ایسے ہی یہ جو اصل تھا، فیکٹری کا مالک تھا، وہ اندل یہاں تھا، تو اس کو نصب دے گا. تو ندلن بھی جو ہے آئے گا اس کی جگہ پہ، تو وہ بھی اس کو نصب دے گا. تو جب نصب دے گا یہاں رفع ہے، تو پتہ چلا کہ یہ ترکیب صحیح نہیں مانی جائے گی. اذا كان بالمخاطب لا يرفع ظاہرا، تو یہ ظاہر کو نصب رفع نہیں دے گا. فَكَذَلِكَ مَا نَابَ مَنَابَهُ، اسی طرح وہ یعنی ندلن جو اندل کے قائم مقام ہے وہ بھی جو ہے رفع نہیں دے گا. وَإِن جُعِلَ نَائِبًا مَنَابَ فِعْلِ الْأَمْرِ لِلْغَائِبِ، اور اگر بنایا جائے قائم مقام فعل امر غائب کا، وَالتَّقْدِيرُ لِيَنْدُلْ، اور تقدیر عبارت لیندل ہو. کیا کہہ رہے ہیں؟ لیندل زریق، تو لیندل ہٹ گیا اور ندلن آ گیا، تو ٹھیک ہے، لیندل رفع دیتا ہے زریق کو. لیفعل ہوا، تو ہوا مرفوع ہے. لیفعل زید، چاہیے کہ زید کرے، تو لیندل زریق، چاہیے کہ زریق کو چک لے، تو ندلن زریق کہہ سکتے ہیں.
صح ان یکون مرفوعا به، تو صحیح ہے کہ اس کے ذریعے سے مرفوع ہو. لیکن المنقول، لیکن شعر میں جو منقول ہے، ان المصدر لا ينوب مناب فعل الامر للغائب، کہ مصدر یعنی مفعول مطلق یہ فعل امر غائب کا قائم مقام نہیں ہوتا. لیکن یہاں پریشانی یہ ہے کہ ندلا لعند الغائب فعل کا قائم مقام نہیں ہوگا، امر حاضر ہونا چاہیے مخاطب. وانما ينوب مناب فعل الامر للمخاطب، یہ قائم مقام ہوتا ہے فعل امر مخاطب کے، نحو ضربا زیدا اضرب زیدا، جیسے کہ ضربا زیدا اضرب زیدا کے قائم مقام ہے. واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آپ کے سیشن کا وقت پورا ہو گیا 20 منٹ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.